السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک جلاہے نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی کی دعوت کی۔ اتفاق سے اس روز بارش ہو گئی اور وہ جلاہا وقت پر بلانے نہ آیا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی خود اس جلاہے کے یہاں تشریف لے گئے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت، چونکہ آج بارش ہو گئی تھی اس لیے میں دعوت کا انتظام نہ کر سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، انتظام کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں کچھ پکا بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، وہ تو موجود ہے۔ فرمایا کہ بس وہی کھا لیں گے۔ چنانچہ جو کچھ معمولی کھانا ساگ وغیرہ اس کے یہاں تیار تھا وہ باغوشی تناول فرما کر تشریف لے آئے اور فرمایا، بس جی یہی تمہاری دعوت ہو گئی۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ والے جو تکلفات سے پاک ہوتے ہیں۔ دوستو، ہندوستان میں بعض حضرات سبز رنگ کا جوتا بڑے شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی پہنتے ہیں، لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی نے ایسا جوتا مدت العمر کبھی نہیں پہنا، اور اگر کوئی ہدیہ تن میں بھی لا دیتا تو اس کے پہننے سے اجتناب کرتے، صرف اس لیے کہ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے۔ اللہ اکبر! پھر ایسے رنگ کے جوتے پاؤں میں کیوں کر استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمام عمر سبز رنگ کا جوتا اس وجہ سے نہ پہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سبز رنگ کی ہے، اور اگر کوئی ہدیہ لے آیا تو آگے کسی دوسرے کو دے دیا۔ حضرت نانوتوی جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ سے کئی میل دور ہی سے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ جوتا پہن کر چلے، حالانکہ وہاں سخت نوکیلے اور چبھنے والے پتھروں کی بھرمار تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ تعالی جناب مولانا حکیم منصور علی خان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جو سفر حج میں حضرت نانوتوی کے رفیق سفر تھے کہ مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک کئی میل پہلے سے شب تاریک میں اس طرح چل کر پاؤں برہنہ پہنچ گئے، یعنی بغیر جوتے پہنے کئی میل پیدل سفر کیا۔ دوستو، اسی طرح حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی سے فتویٰ پوچھا گیا، انہوں نے حکام کی مرضی کے خلاف فتویٰ دیا۔ ان کو سزا کے طور پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی۔ پھر وقت کے حاکم نے حکم دیا کہ انہیں مدینہ میں پھراؤ، لہذا مدینہ منورہ کے امام اور فقیہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ اب حضرت امام مالک کی جرأت دیکھیے کہ فرمانے لگے، لوگو، تم میں سے جو پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہ پہچانتا ہو وہ بھی سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کے معاملے میں انہوں نے ملامت کرنے والے کی کبھی ملامت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یعنی دوستو، امام مالک نے وقت کے حاکم کے خلاف فتویٰ دیا لیکن اس کے ڈر اور خوف کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ دوستو، جب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا آخری وقت آیا تو طلبہ نے ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان کی آواز سن کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، لا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز نکال کر کہا، لا۔ ان کے شاگرد حیران ہوئے کہ پورا کلمہ پڑھنے کی بجائے فقط لا پڑھ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور ہوش میں آئے تو کچھ باتیں بھی کرنے لگے۔ اس دوران ایک طالب علم نے پوچھا، حضرت، جب کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ پورا کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ امام صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اس وقت شیطان میرے سامنے تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا، احمد بن حنبل، تم ایمان بچا کر دنیا سے جا رہے ہو،
اور میں اس مردود سے کہہ رہا تھا لا ابھی نہیں، بلکہ جب تک میری روح نکل نہیں جاتی اس وقت تک میں تجھ سے امن میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا جو کسی میرے تعلق والے کا قریبی عزیز تھا، وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ اسے موت آ جائے۔ وہ تعلق والا بندہ میرے پاس آیا اور اس نے بڑی منت و سماجت کی کہ حضرت آخری وقت ہے، تشریف لائیں اور کچھ توجہات فرمائیں، اس کی آخرت اچھی بن جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے بہت دیر تک توجہ دی، مگر میں نے دیکھا کہ اس کے دل کی ظلمت پر کوئی فرق نہ پڑا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے متوجہ ہوا، رب کی رحمت نے یاوری فرمائی اور سالکین کے دلوں کی ظلمت کو دور کر دیا۔ یہ عجیب معاملہ تھا کہ اتنی توجہ بھی کی مگر اس کے دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ بے اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو دل میں القاء فرمایا گیا کہ آپ کی توجہ سے یہ ظلمت دور نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آدمی کے کفار کے ساتھ محبت کے تعلقات ہیں۔ کافروں سے محبت رکھنے کی وجہ سے دل پر ایسی ظلمت آئی جو وقت کے مجدد کی توجہات سے بھی نہ دور ہو سکی۔ تو دوستو اس لیے اپنی مجالس کو ان لوگوں سے بچائیں، ان لوگوں سے پاک اور محفوظ رکھیں جو اللہ کے دشمن ہوں، جو گنہگار ہوں، ان سے بھی کوشش کریں اپنی مجالس کو پاک رکھیں۔ یعنی ایسے لوگوں سے اپنی دوستی نہ کریں جو اللہ کے مخالف، جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، جو گنہگار ہوں، کیونکہ ان کی صحبت کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ دوستو اسی طرح ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سہیلی کے ہاں ایک تقریب میں گئی، کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی۔ جب وہ اس فنکشن سے فارغ ہو کر نکلی تو رات آزدی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اس کا گھر کافی دور تھا، سب سے جلدی گھر پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی۔ لیکن برطانیہ میں دشواری یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹرینوں میں اور سٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں۔ آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہاں ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی تھی، بس کافی وقت لے سکتی تھی۔ لڑکی نے بہت سے خدشات و خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں بلکہ بہت آزاد خیال اور لبرل تھی۔ جب وہ اسٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ اسٹیشن بالکل سنسان ہے، صرف ایک شخص کھڑا ہے جو اپنے حلیے سے ہی جرائم پیشہ لگتا ہے۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی، پھر اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور اسے جو کچھ زبانی یاد تھا جسے وہ ایک عرصے سے بولی ہوئی تھی سب کچھ پڑھ ڈالا۔ اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی۔ اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ اسی اسٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن گئی، پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس اسٹیشن پر موجود تھی۔ میں قاتل کو پہچانتی ہوں، اس سے کچھ سوال و جواب کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، رات کو تم بھی اس اسٹیشن پر آئی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہنے لگا، میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا؟ تمہارے پیچھے دو انتہائی صحت مند اور مضبوط باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ یہ سن کر لڑکی واپس آ گئی۔ واپسی پر لڑکی تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر اس کا بھروسہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دوستو اللہ کو پکاریں
اور اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ رکھیں تو اللہ کی رحمت سے کبھی محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دفعہ چند خواتین کو قبرستان پہنچانے کا اتفاق ہوا۔ وہ میری ٹیکسی پر سوار ہوئیں اور میں انہیں لے کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ خواتین کو قبرستان پہنچا کر واپس ہو رہا تھا کہ میری نظر ایک بڑھیا پر پڑی۔ ایسی بڑھیا جو قبرستان کے ایک کونے میں ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑھیا نابینا تھی۔ جس قبر کے پاس وہ بیٹھی تھی وہ اس کے بیٹے کی تھی۔ یہ کوئی مغرب کا وقت تھا، آفتاب غروب ہونے والا تھا۔ میں نے بڑھیا کو دیکھا تو ضرور، مگر اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ قبرستان سے میری ٹیکسی باہر آ گئی اور میں سواری کی تلاش میں سڑک پر گاڑی دوڑاتا ہوا کچھ دور ہی نکل گیا۔ نہ جانے میرے تصور میں اس نابینا بڑھیا کا چہرہ بار بار کیوں آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر وہ بڑھیا اس وقت جبکہ ساری دنیا کام کاج سے فارغ ہو کر گھروں کو واپس جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھی کیا کر رہی ہے۔ یکایک میری ٹیکسی کا اسٹیئرنگ مڑ گیا۔ میں اب قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ قبرستان پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑھیا بدستور وہی بیٹھی ہے جہاں میں نے اسے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا۔ میں نے ٹیکسی ایک جانب کھڑی کر دی اور بڑھیا کے پاس میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا، اماں جان آپ اکیلی یہاں قبرستان میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بیٹا میں اپنے بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں؟ بڑھیا میری بات سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عنایت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا ابھی آنے والا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر جائے گا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ بڑھیا کا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے آنے والا ہے تو میں واپس چلا آیا۔ کہنے کو تو میں گھر واپس تو آ گیا، مگر اب بھی میرے خیالات کا رخ اسی نابینا بڑھیا کی طرف تھا۔ مجھے اس کے بارے میں نہ جانے کیوں بار بار کچوکا سا لگ رہا تھا۔ میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ آخر میں نے اس اندھیری رات میں بیچاری بڑھیا کو قبرستان میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اسے اس کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیا؟ مجھے دل ہی دل میں ندامت ہو رہی تھی۔ میرا دل ڈر رہا تھا کہ بڑھیا کو کچھ ہو نہ جائے۔ اگلے روز وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ صبح شہر میں چاروں طرف شور مچ گیا کہ قبرستان میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ رات کسی درندے نے ایک بوڑھی خاتون کو مار ڈالا ہے۔ میں ٹیکسی پر سوار ہوا اور قبرستان کی طرف گاڑی بھگا دی۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڑھیا زمین پر پڑی ہے۔ اس کے جسم کو ایک کالے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دراصل رات کو جب بڑھیا کا بیٹا اسے گھر لے جانے کے لیے نہیں آیا تو وہ قبرستان ہی میں سو گئی۔ رات کو کوئی خونخوار جانور قبرستان آیا اور اس نے بڑھیا کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ بڑھیا کے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بوڑھی اور نابینا ماں سے بیزار تھا۔ اس ظالم نے دوسرے بیٹے کی قبر کی زیارت کے بہانے ماں کو قبرستان لے جا کر چھوڑ دیا اور واپس لانا بھول گیا۔ بھول کیا گیا؟ جان بوجھ کر ماں کو لینے ہی نہیں گیا تاکہ اسے کوئی جانور مار ڈالے۔ چنانچہ رات کو ایک بھیڑیے نے بڑھیا کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا۔ میں کفِ افسوس ملتے ہوئے قبرستان سے واپس گھر آ گیا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ کاش میں نے گزشتہ رات ہی بڑھیا کو اس کے گھر پہنچا دیا ہوتا تو شاید یہ حادثہ رونما نہ ہوتا۔ پھر میں اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔ اس قصے میں ایک خاص سبق یہ ہے کہ بعض اولاد اتنی بدبخت ہوتی ہے کہ اسے ماں جیسی نعمت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ وہ ماں کے ساتھ عمر کے آخری مرحلے میں اتنا بھیانک سلوک کرتی ہے کہ تاریخ اسے ناقابل معافی مجرموں کے کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ پھر وہ تا قیامت
اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کی لعنت کا ہدف بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت اور والدین سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح اس ایک اور واقعے کی راوی خود اس لڑکی کی ٹیچر ہے۔ وہ لڑکی کمرہ امتحان میں سوال نامہ لیے بیٹھی تھی اور بہت متفکر نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر جواب لکھنے کے لیے سفید کاغذوں کی کاپی رکھی ہوئی تھی۔ امتحان میں نگرانی پر متعین ٹیچر بڑی چاق و چوبند تھی۔ اس نے تمام طالبات پر نگرانی کی کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ پتا کھڑکا اور بندہ دھڑکا، ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے اور وہ آنن فانن آواز کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک طالبہ پر پڑی جو پرچہ سوالات لیے بیٹھی ہے۔ اس نے جوابی پیپر پر ایک حرف بھی نہیں لکھا، جبکہ پرچہ سوالات تقسیم ہوئے آدھا گھنٹہ یعنی آدھا وقت گزر چکا تھا اور دوسری ساری طالبات جلدی سوالات حل کر رہی تھی۔ نگران ٹیچر اس لڑکی کے پاس گئی۔ اس نے اس لڑکی ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ لڑکی کے چہرے کے آثار بتلا رہے تھے کہ وہ انتہائی فکر مند اور پریشان ہے۔ اب جبکہ امتحان کا آدھا وقت بیت چکا تھا، اچانک اس لڑکی نے قلم سنبھالا اور چل میرے قلم بسم اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا قلم سفید جوابی پیپر پر تیزی سے فراٹے بھر رہا تھا۔ نگران ٹیچر نے اس لڑکی کے قلم کو اچانک برق رفتاری سے چلتے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی طالبہ ہے جو ابھی چند منٹ پہلے تک ایک حرف بھی نہیں لکھ سکی تھی، اور اب اچانک اس کا قلم گھٹاگھٹ سوالات حل کر رہا ہے۔ ہو نہ ہو یعنی ہو نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لڑکی نے خود سے لکھا ہو، بلکہ اس لڑکی نے نقل لگانے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ وہ اب ٹک ٹکی باندھ کر اس لڑکی کی ہر نقل و حرکت کو عقابی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ کمرہ امتحان میں موجود دیگر تمام طلبات کی طرف سے اس کی توجہ بالکل ہٹ گئی۔ وہ صرف اسی لڑکی کو تکتی رہی۔ اسے شدید حیرت ہو رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لڑکی امتحان کے آدھے وقت تک تو خالی بیٹھی رہی، ایک لفظ بھی نہ لکھ سکی۔ اب اچانک اس کا قلم کاغذ پر ناچ رہا ہے۔ آخر یہ کیا بھید ہے؟ کڑی نگرانی کے باوجود وہ طالبہ کی ایسی کوئی حرکت نہیں پکڑ سکی جو قابل اعتراض ہو اور نقل لگانے کے زمرے میں آتی ہو۔ امتحان کا وقت ختم ہونے پر وہ لڑکی سوالات حل کرنے کے بعد جوابی کاپی کاؤنٹر پر جمع کرا رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، شروع سے آخر تک میں نے تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھی۔ تم نے امتحان کے آدھے وقت تک ایک حرف بھی نہیں لکھا، مگر آدھا وقت گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ تمہارا قلم تیز رفتاری سے چل رہا ہے۔ پھر تم نے بہت جلدی سارے سوالات حل کر دیے۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ نگران ٹیچر نے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ مجھے آج امتحان دینا تھا، اس وجہ سے میں رات بھر سو نہیں سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم امتحان کی تیاری کے لیے رات بھر جاگتی رہی؟ ٹیچر نے طالبہ کی بات میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں محترمہ، یہ بات نہیں ہے کہ میں نے پوری رات امتحان کی تیاری میں گزاری ہے، بلکہ آج کے امتحان کے حوالے سے تو میں نے سرے سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، لڑکی نے کہا۔ تو پھر تمہاری شب بیداری کا مقصد کیا تھا؟ ٹیچر نے پوچھا۔ میری والدہ بیمار تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ لڑکی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بیان کیا، میری والدہ سخت بیمار تھی، میرے سامنے آج کا امتحان تھا اور سامنے بیمار والدہ بھی۔ میں نے عزم کیا تھا کہ میں رات بھر امتحان کی تیاری کروں گی، کیونکہ آج کا امتحان واقعی میرے لیے سخت تھا، لیکن ماں کی بیماری کی وجہ سے میں رات بھر ان کی تیمارداری میں لگی رہی اور مسلسل جاگتی رہی۔ امتحان کی تیاری کے لیے مجھے چند لمحات بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ پھر تم نے آج کا پرچہ کیسے حل کیا؟ ٹیچر نے پوچھا۔
جب پرچہ تقسیم ہوا تو میں نے شروع سے آخر تک سارا پرچہ پڑھا اور بار بار پڑھا۔ مجھے ایک سوال کا بھی صحیح جواب معلوم نہ تھا۔ مجھے دل ہی دل میں بہت کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے یقین کر لیا کہ میں اس پرچے میں ضرور فیل ہو جاؤں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی اور اعمال صالحہ کا حوالہ دے کر دعائیں کر رہی تھی۔ میرے اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ محبوب اور اخلاص پر مبنی عمل میرے نزدیک رات کا وہ عمل ہے جو میں نے اپنی ماں کی تیمہ داری کے طور پر کیا۔ میں نے اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ دعا رنگ لائی۔ جب امتحان کا آدھا وقت گزر چکا تو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے میرے سامنے ایک جوابی کتاب رکھی ہے جس کے اوراق خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ اس طرح مجھے امتحانی سوالات کے مطلوبہ جوابات ملنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے گٹا گٹ سوالات حل کرنے شروع کر دیے اور مقررہ وقت میں تمام سوالات کا جواب لکھ ڈالا۔ ٹیچر اپنی شاگرد کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے طالبہ کی اس کامیابی کو ماں کی خدمت کا پھل قرار دیا۔ اور دوستو، حقیقت ہے بھی ایسی کہ جو شخص والدین کے ساتھ مخلص ہو، والدین کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب فرماتا ہے۔ اس کی دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اچھی کرتے ہیں۔ دوستو، انسان سب کچھ اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس انسان کی کیا زندگی جس کے ساتھ اس کے والدین ہی ناراض ہوں۔ دوستو، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے والدین کو مناؤ، اپنے والدین کے ساتھ رہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔